السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو بیسیکلی آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ہم لوگ ہیں ہم سب باہر تو آنا چاہتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ جلدی میں بہت زیادہ جو ہے مسٹیکس کر لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں بڑے دل سے بنا رہا ہوں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ دکھ ہوتا ہے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں جو ہے جھوٹے وعدے جو ہے آپ لوگوں سے کر لیتے ہیں۔ تو ریسنٹلی مجھے ایک میسج آیا تھا، میں نام وغیرہ شیئر نہیں کر سکتا، پر اس میں ایسا تھا کہ انہوں نے ایک کنسلٹنٹ سے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے استونیا کا ویزا پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو اس نے یہ اسے کہا تھا کہ استونیا کا ویزا پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو ہے ماسٹرز پہ آپ اپلائی کر رہی ہیں، تو آپ اس کے ساتھ آپ کے 2 بچے اور آپ کے ہسبینڈ کا بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، انہوں نے ایڈوانس میں بہت سارے پیسے ان سے لے لیے، اور وہ نان ریفنڈیبل پیسے تھے۔ تو یہ صرف پہلا میسج نہیں ہے، میرے کو اکثر ایسے میسیجز آتے ہیں جو کنسلٹنٹ جو ہے بہت سارے پیسے لے کے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کا یہ پروسیس کر رہے ہیں، یہ ہمارے پروسیس چارجز ہیں، اور جب ویزا لگ جائے گا اس کے بعد آپ الگ سے وہ فیس دیں گے، پر یہ ہمارے پروسیس چارجز ہیں۔ تو وہ آپ سے پہلے ہی ایک اماؤنٹ لے لیتے ہیں، اب ویزا لگے نہ لگے وہ اس کی کوشش میں ہی نہیں ہوتے، وہ اپنا صرف پروسیس کرتے ہیں۔ اگر لگ گیا، کہیں نہ کہیں لگ گیا، تو وہ آپ سے پیسے بعد میں مانگ لیتے ہیں، ادروائز بولتے ہیں ہم نے تو اپنا پروسیس کیا تھا، آپ کا ویزا نہیں لگا تھا۔ تو میں کچھ چیزیں جو ہے صرف استونیا کے بارے میں بھی بتاؤں گا، پھر اس کے بعد ویڈیو کے اینڈ میں، اور جب آپ دوسری کنٹریز اپلائی کرتے تو آپ کو کن کن چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے استونیا کا ویزا نہیں لگتا۔ ہاں، استونیا کا سی ویزا لگتا ہے، وہ جو کہ وزٹ ویزا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے آپ اپنی ریزیڈنس پرمٹ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ وہ ریزیڈنس پرمٹ جو آپ صرف اسٹڈیز کی میں بات کر رہا ہوں، اسٹڈیز کے لیے آپ کو ڈی ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے، جو کہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، وہ آپ جو ہے پاکستان سے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو یو اے ای، ٹرکی، ایجپٹ، چائنا اور ایسی دوسری جگہوں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال ہی دیں کہ پاکستان سے آپ کا ویزا اپلائی ہوگا۔ اب مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے اتنے لوگ آتے ہوئے دیکھیں، ہم لوگ پاگل ہیں جو ہم باہر سے جاتے ہیں، ورنہ اگر اتنا آسان ہے پاکستان سے اپلائی کرنا، لوگ کیوں باہر جاتے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے ٹرکی جانے کی، ان کو کیا ضرورت ہے ایجپٹ جانے کی؟ مجھے کیا ضرورت تھی 3 لاکھ روپے لگانے کی کہ میں ایجپٹ گیا اور وہاں سے میں نے ویزا اپلائی کیا؟ مطلب مجھے یہ نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ میں پاکستان سے کر سکتا ہوں۔ تو یہ بیسیکلی آئی ڈونٹ نو یہ کیا کہانی ہے، کیا چیزیں ان کی، کیا وہ ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کچھ پتہ ہے، یا آپ کا کوئی بندہ جو ہے پاکستان سے ویزا اپلائی کر کے گیا ہو، تو ضرور بتائیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ استونیا بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا ہے۔ مجھے ابھی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، مطلب ہو رہی ہے بتاتے ہوئے، استونیا بہت چھوٹا سا ہے۔ وہاں کوئی نیا بندہ بھی آتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ آیا ہے، کیونکہ وہاں ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، وہ چھوٹا سا ملک ہے، اور وہاں بہت کم جو ہے یہ دیسی عوام، لائک پاکستانی، انڈین، نیپالیز، بنگلہ دیشیز ہیں، تو وہاں اکثر جو ہے جان پہچان بہت جلدی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جاتے ہی پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، میں نیا آیا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے گھر کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور مجھے اس چیز میں مسئلے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسا کوئی گیا ہوگا تو ہمیں نہ پتہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک گروپ ہے ہمارے پاس، پاکستانیز ان استونیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ لکھتے ہیں، یہ گروپ بہت اچھا ہے، اس میں آلموسٹ 600 لوگ ہیں۔ امیجن کریں اتنی بڑی کنٹری میں اتنا ایک گروپ بنا ہوا ہے، کیوں لوگ ایڈ نہیں ہیں؟ کیونکہ صرف اتنے ہی لوگ آج تک گئے ہوں گے۔ ہر سال جو ہے 12-15 بچے ہی صرف جا پاتے ہیں، تو وہ 12-15 بچے جو ہے ڈائریکٹ پہچان میں آ جاتے کہ کون آ گیا، کون نہیں آیا، کون آیا، کون نہیں آیا۔ تو اس چیز تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ پاکستان سے ویزا اپلائی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، فیملی ساتھ لے جانے والی بات، دیکھیں فیملی لے جانی، آج تک میرے اپنے جو دوست ہیں وہاں، میں تو خیر استونیا چھوڑ گیا ہوں، ابھی میں دوسری کنٹری آیا ہوں پڑھنے کے لیے، میں نے بریک لے لی تھی، اسٹڈی بریک، ہوپ فلی ان فیوچر انشاءاللہ ضرور جائیں گے، بہت خوبصورت ملک ہے استونیا۔ تو بیسیکلی میرا اپنا دوست ہے، اس نے ماسٹرز کر لیا ہے، جاب مل گئی ہے اس کو، اس کا TRC مل گیا ہے، وہ ابھی فیملی کے لیے اپلائی نہیں کر پا رہا، وہ اتنی خواریاں کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، سوری۔ تو مطلب امیجن کریں کہ آپ نئے بندے کیسے آپ اپلائی کریں گے، سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون شخص ہیں، اور بڑا کنسلٹنٹ فرم ہے یہ،
ایجنسی ہے جنہوں نے ان کو یہ باتیں کہی ہیں. آئی ہوپ یہ باتیں سچ ہو سکتا ہے، لگتا ہو، میرے علم میں نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو ضرور بتائیے گا. میں نے آج تک جتنے 3 سالوں میں دیکھا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ماسٹرس کا اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ اپنے اسپاؤس کو لایا ہو. پی ایچ ڈی والے الاؤ ہیں، پی ایچ ڈی والوں کو الاؤ کرتے ہیں. اس میں بھی بیسز ہوتی ہیں. اگر آپ پی ایچ ڈی میں اچھے پیسے آپ کو مل رہے ہیں یا آپ اچھی انکم ہے، آپ کی اچھی چیزیں ہیں، تو اس بیسس پہ آپ کو وہ مل جاتا ہے. ادروائز الاؤ نہیں ہے اسپاؤس انٹل اینڈ انلیس آپ ماسٹرس کرتے ہیں، آپ اپنا ریزیڈنس پرمٹ ورک پرمٹ میں کمپلیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو الاؤ ہے اسپاؤس کو لیے اپلائی کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپلائی کرتے ہیں. اچھا، پھر جب آپ اسپاؤس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ٹی آر پی کے لیے اپلائی کرتے ہیں. لوگ ویزا نہیں اپلائی کرتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے سارے ڈاکومنٹس اپلائی کرتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کو بایو میٹرک کے لیے پاکستان میں نہیں بولتے ہیں کہ آپ یہ جو ہنگری ایمبیسی ہے وہاں جائیں، ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ ٹرکی جائیں یا یو اے ای جا کے بایو میٹرک دیں اپنی فیملی کے. اس کے بعد آپ کو ٹی آر پی ملے گا، جو میں نے ابھی تک سنا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، پر یہ میں ریالٹی بتا رہا ہوں جو میرے کچھ دوستوں نے فیملیز کو بلایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو. ادروائز ہنگری ایمبیسی کیوں نہیں بولتے کہ جاؤ وہاں بایو میٹرک دے کر آؤ؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک میتھ ہے. تو اگر اب میں نے یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ میں اسی لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس جگہ پیسے دینے. آج کل بہت زیادہ آسان دور ہے. آپ گوگل پہ لکھے، چیٹ جی پی ٹی پہ لکھے، جیمنائی پہ لکھے، کلاؤڈی پہ لکھے، جتنی اے آئی کی ایپس ہیں سب سے آپ ڈیٹیل میں پوچھے کہ اگر میں اپلائی کر سکتا ہوں تو کن بیسس پہ اپلائی کر سکتا ہوں، اگر میں فیملی بلا سکتا ہوں تو کیا کیا بیسز ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ آپ ایجنٹ ہائر نہیں کریں، آپ ہائر کریں، آپ کی بہت ساری چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں، پر آپ اتنے زیادہ پیسے اس کو دے دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو غلط بھی بتاتا ہے. پیسے دینا وہ نہیں، لائک ان فیوچر ہو سکتا ہے میں بولوں کہ یار میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں، پر میں فری میں نہیں کر رہا کیونکہ مجھے بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، میرے بھی گھر بار ہے، ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے غلط لے رہے ہیں، پر جو وہ غلط بیانی کرتے ہیں. اب استونیا میں ماسٹرز کی بیسس پہ آپ فیملی کو نہیں بلا سکتے. استونیا کا ویزا آپ پاکستان سے اپلائی نہیں کر سکتے. میں ڈی ویزا کی بات کر رہا ہوں جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جا رہے ہوتے ہیں. میرے آج تک کے 3 سال 3.5 سال کے ٹائم میں کوئی ایسا نہیں آیا. تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سیدھے راستے پہ لوگوں کو جتنا مجھے ٹائم مل سکے میں گائیڈ کر سکوں، کیونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں کام بھی کر رہا ہوں، مجھے فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، میں باہر کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں ڈاکومنٹیشن کے بھی مسائل ہوتے ہیں، اوپر نیچے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی کوئی چیز اپلائی کر رہے ہیں، اگر آپ ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتہ کہ مجھے کیا ڈاکومنٹس چاہیے یا میں خود پڑھ کے ڈاکومنٹ سرچ نہیں کر سکتا، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان میں رہیں، وہیں بیٹھے رہیں، وہیں اپنی چیزیں کریں. کیونکہ اتنا آسان دور ہے آج کل گوگل پہ چیزیں معلوم کرنا، اے آئی سے چیزیں پوچھنا. آپ ہائر کریں کسی کو، ان کو ایکسپیرینس ہوگا، پر آپ خود بھی چیزیں پڑھیں تاکہ آپ کو بھی نو ہاؤ ہو. کل کو ویزا آفیسر ڈائریکٹ آپ سے کوئی سوال پوچھ لے ہو تو آپ انف کانفیڈنٹ ہو کہ ہاں بھائی یہ چیزیں مجھے پتہ ہے، میں اس پہ بات کر سکتا ہوں، میں کانفیڈنٹ انف ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں نے خود کی تھیں. تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مجھے بہت زیادہ کل سے وہ ہے کہ اس فیملی سے کتنے پیسے لیے ہوں گے اور وہ کس سٹریس میں ہوں گے. ابھی مجھے عجیب بھی لگ رہا تھا ان کو اس وقت وہ بتانے کا، بٹ وہ بہت ضروری ہے انفارمیشن دینا دوسرے کو کہ کس طرح جو ہے آپ اتنے زیادہ پیسے لے لیتے ہیں اور پھر آپ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کا اپلائی کرائیں، ان کو بولیں آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا لگے گا، آپ کو باہر سے جا کے اپلائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور آپ فیملی جو ہے 2 سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے جتنا پڑھا ہے، اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہو سکتا ہے میں کچھ غلط بول رہا ہوں پر میں پولیس بارڈر گارڈ کی ای میلز نیچے ڈال دوں گا. آپ ان کو ای میل کرتے ہیں، وہ انڈر 2 days آپ کو جو ہے رپلائی کرتے ہیں پراپر اپنی ساری چیزوں کے ساتھ، کیونکہ وہ استونیا کی پولیس بارڈر گارڈ ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی لمبی سی ویڈیو ہو گئی ہے، پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہیں بھی اپلائی کرنے اپنی ساری چیزیں خود دیکھیں، ہائر کریں کنسلٹنٹس کو، ان سے مدد لیں، ان سے ہیلپ لیں، ان سے چیزیں لیں، پر اپنا مائنڈ ضرور کلیئر کریں کہ یہ چیزیں ہوتی ہے یا نہیں.
گروپس بنے ہوئے، بے تحاشا گروپس بنے ہوئے ہر ملک کے. پاکستانیز ان بیلجیم دیکھے، پاکستانیز ان جرمنی، پاکستانیز ان پورچوگل، لائک دیر آر تھاؤزنڈ آف گروپس. میں نے خود گروپس جوائن کیے تھے، ٹھیک ہے، میں نے خود ساری چیزیں کی تھی. میں نے ایک دفعہ ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا تھا، کچھ غلطیاں کر دی تھی، میری ریجیکشن ہو گئی تھی. جب خود کیا تھا تو الحمدللہ سلیکٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ ہے وہ تھوڑا میرے لیے مشکل تھا، صبح شام سارے ڈاکومنٹس کرنا یہ وہ، پر ہو جاتا ہے اگر آپ کی چیزیں لکھی ہوئی ہوں. پر استونیا بہت اسٹرکس ہیں اپنے لاء کے حوالے سے، ساری چیزیں بہت اسٹرک ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. میں نے سوچا آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ کو احتیاط سے ساری چیزیں کر سکو. ہر کسی کا خواب ہوتا ہے باہر آنا، پر اس خواب میں اتنے پاگل نہ ہو جائیں کہ آپ بہت سارے پیسے اپنے ضائع کر دیں اور لوگوں کو پیسے دیتے رہیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے اور پھر آپ جو ہے اسٹریس، انزائٹی اور ان چیزوں میں چلے جائیں. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں اور سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں انشاءاللہ. کوئی بھی سوال ہو مجھ سے ضرور پوچھیں کسی بھی وقت. انسٹاگرام پہ مجھے ٹائم ملتا ہے، میں جواب دے دیتا ہوں، کمنٹس میں رپلائی کر دیتا ہوں. باقی اللہ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم.